السلام علیکم۔ یہ پیارے دعائیں لازمی مانگے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے اللہ امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو میری مدد کر سکے۔ سن رہے ہیں میری ساری چاہتیں، ساری خواہشات، سارے خواب آپ کی کن کے محتاج ہیں میرے اللہ۔ آپ کے در پر بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو سب کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما، ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر ہماری مدد فرما، ہمیں جنت میں داخل فرما اور عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری شان کے مطابق ہر طرح کی خیر، برکت، بھلائی اور رحمت مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اپنی شان کے مطابق ہمیں سب عطا فرما اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر اور ہماری زندگیوں میں کوئی کمی نہ رہنے دے۔ اے اللہ، تو ہی ہمارا آسرا ہے اور ہم تجھ پر ہی بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں احساس پیدا فرما، ہم مطلب کے علاوہ بھی کچھ دیکھ اور سن پائیں۔ ہمیں دل دھڑکنے والا دیا ہے، اس میں انسانیت کا درد پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تمام عذابوں سے محفوظ فرما، والدین کی نافرمانی کے عذاب سے، حرام کاموں کے عذاب سے، بد اخلاقی کے عذاب سے، کسی مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھ کر بھی کچھ نہ کرنے کے عذاب سے۔ ہم سے اپنے دین کا کام لے اور ہمیں گمراہی کے راستوں سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ جو مسلمان وفات پا چکے ہیں، کیا اللہ تو انہیں بخش دے۔ اے اللہ، ظلم کو باہر دھکیل دے۔ اے اللہ، ہمیں ظالموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے عطا فرما۔ اے رب کائنات، اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام پریشانیاں دور فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ یا اللہ، میری مشکلیں آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں تقویٰ ڈال دے، ہمارے دلوں کو تقویت عطا فرما۔ بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہم سب پہ کرم کر دے۔ یا اللہ پاک، تمام مسلمانوں کے مسائل حل فرما۔ یا اللہ، جو مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اے اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ تو مجھے اپنی محبت عطا کر اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اے اللہ، میں تیری رحمت اور مغفرت کی طلبگار ہوں۔ اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔
یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو آباد اور سرخیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے۔ یا اللہ زلزلوں کے عذاب سے بچا، ہمیں معاف فرما، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، ہمیں حفظ و امان عطا فرما۔ اے اللہ زلزلوں میں جاں بحق ہوئے لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اور زخمیوں کو جلد از جلد صحتیابی عطا فرما اور تمام متاثرین کو آسانی عطا فرما۔ اے اللہ بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ تو وہ گناہ جو ہمیں یاد نہیں ہے تو ان کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمیں ذلت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکی اور پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے۔ یا اللہ ہم عاجز مسکین بندے تیرے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ اے میرے مولا جس طرح آپ چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح زندگی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار عالم ہمیں در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے نخروں پلے ہوئے وہ بندے ہیں جن سے سورج کی روشنی برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہم سے جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمیں جنت عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے ہمارے مالک ہمیں حرام سے بچا اور حلال رزق عطا کر، تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ پاک میری ہر معاملے میں میری مدد فرما اور میرے ہر فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہو، اور ہر اس کام سے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے، ان کاموں سے دور رکھ۔ اے اللہ ہمیں جنوں اور انسانوں کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ میری توبہ، دعاؤں، عبادات اور نیک اعمال کو قبول فرما اور مجھے مزید نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ یہ دعا ہر سننے والے کے لیے قبول فرما اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال، ہمیں ہمارے نفس کی برائی سے بچا، ہم سب کے حساب کو آسان فرما، وقت رخصت کلمہ نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں کعبہ اور مدینہ کی زیارت کی توفیق عطا فرما، ہمیں بخش دے۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا اللہ اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار امتی ہم کو بنا لے تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار ہم کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور سب برے کاموں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ یا اللہ جو بندہ سر تیرے آگے جھکاتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، اور جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ پاک رحم کر، بے شک تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب پہ کرم کر دے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کے مسائل حل فرما۔
یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ یا اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ معاف کر، بے شک تو ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ بخشش فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، بے شک ہدایت تیرے ہی پاس ہے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر، بے شک سب بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اے اللہ آپ تو بہت محبت کرتے ہیں نا مجھ سے، تو پھر اس مشکل گھڑی میں مجھے آپ کے علاوہ اور کون سنبھالے گا؟ میرے اللہ میری پریشانیاں دور کر دے اور میرے ہر معاملے کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ میں تیری رحمت اور مغفرت کی طلبگار ہوں، میں اپنے گناہوں سے بہت پریشان ہوں۔ تو جانتا ہے کہ میرا دل کتنا درد کھاتا ہے اور میں کتنا بے چین ہوں۔ اے اللہ میری مدد کر اور مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے ہمیشہ کے لیے تیرے پاس بلندیوں تک پہنچنے کی صلاحیت دے۔ اے اللہ مجھے نہ صرف مغفرت بلکہ تیری رضا بھی عطا فرما۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے دل کو سکون دے اور مجھے ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ مجھے اس کام کے لیے فرصت دینا جس کام کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کام میں میرا دل مت لگنے دینا جس سے تو راضی نہیں ہوگا۔ یا اللہ مجھے ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے سکون، صبر، حوصلہ اور سخاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ میں جانتی ہوں کہ صرف ایک تو ہی ہے جو فریاد سنتا ہے اور اپنی رحمت سے نوازتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو میری مدد اور رہنمائی کرے گا۔ اے میرے پروردگار مجھے، میری اولاد کو اور میرے بہن بھائیوں کو، میرے ماں باپ کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ میرے کاروبار میں اضافہ فرما۔ یا اللہ میری آنے والی تمام نسلوں کو خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ میں تیری وحدانیت کے صدقے مانگتی ہوں، ایسی معافی جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ایسی خوشی جس کے بعد تکبر نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسا رزق جو حلال اور برکت والا ہو۔ اے اللہ اپنے محبوب نبی کے طفیل میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے میں جو کچھ مانگا وہ عطا فرما۔ اے اللہ جو نہ مانگ سکے، اے اللہ تو ہماری وہ ضرورتیں پوری فرما، ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں جتنی آفات، بلائیں اور پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہمیں ان تمام آفات سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کتنے ہی گناہ گار سہی، ہمارے گناہ پہاڑوں سے زیادہ ہے لیکن تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اے اللہ تیری مغفرت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عصمت کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری ضرورتیں حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جیسے جیسے ہوائیں موسم کا رخ بدلتی ہیں ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدلتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے، آمین۔ مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔